جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے خصائص حسینیہ جو کتاب لکھی گئی، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی کی وفات سے لے کر کے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت تک امام حسین علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں تھے، کبھی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کبھی امام کو تبسم فرماتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر کو ہاتھوں پہ دیا گیا، میں ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھا، نبی یاد آ گئے، ارے یہ تو میرے نانا کی شبیہ ہے، اس کی آنکھیں تو میرے نانا کی آنکھوں کی طرح ہے، اس کا چہرہ تو میرے نانا کے چہرے کی طرح۔ میں ایک مرتبہ مسکرا اٹھے، میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے پھر حسین کو اس کے نانا سے ملا دیا۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے رات میں کبھی کبھی جناب علی اکبر پانی پینے کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ میں ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک رات میں دیکھا کہ اکبر پانی پینے کے لیے اٹھے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ام لیلا کو بلایا، ام لیلا، ارے یہ میرے نانا کی شبیہ ہے، یہ میرے نانا کی شبیہ ہے، اے ام لیلا اس کے سرحانے پانی رکھا کرو، جب یہ رات میں پانی کے لیے اٹھتا ہے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عزیزو عزادارو، ہمیشہ جناب علی اکبر علیہ السلام امام کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ امام کا گھوڑا ساتھ میں جناب علی اکبر کا گھوڑا، پورا سفر امام کے ساتھ کیا۔ تاریخ کہتی کوفے کے راستے میں اچانک سے امام کو اپنی سواری پہ نیند آ گئی، اچانک سے نیند آ گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھ لگی، ایک مرتبہ امام نے سنا کہ کوئی صدا دے رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ بھائی امام کی آنکھ کھلی، امام نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھائی ان جملوں کا زبان پہ ادا کرنا تھا۔ اکبر تڑپ گئے، بابا یہ کلمہ تو حق ہے لیکن محل سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اکبر، ارے ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں جہاں ہمیں قتل ہونا ہے، یہ ہمارا آخری سفر ہے۔ وہ ایک مرتبہ علی اکبر پوچھتے ہیں بابا ہم حق پر تو ہیں؟ بھائی امام فرماتے ہاں میرے لال، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا پھر آپ کے بیٹے کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اکبر پہ آ جائے۔ بس عزیزو سنیں، وہ وقت بھی آیا، سبھی نے کل رات گزری ہوئی رات میں شب عاشور میں ماتم بھی کیا، شب عاشور میں سب جاگتے رہے، امام بارگاہوں میں جا کر کے شہزادی کو پرسہ دیتے رہے، امام زمانہ کو پرسہ دیتے رہے۔ یہ شب عاشور اہل بیت کے لیے بڑی قیامت کی رات تھی، بڑی قیامت کی رات تھی۔ اس میں بیویوں کے دلوں سے پوچھو کہ بیویوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جیسے جیسے یہ رات ڈھلتی جاتی ہے ویسے ویسے علی کی بیٹیاں پریشان ہوتی جاتی ہے۔ ہائے یہ سورج نمودار ہوگا، اکبر نہ رہے گا، یہ سورج نمودار ہوگا، قاسم پامال ہو جائیں گے، یہ سورج نمودار ہوگا، عباس کے شانے کٹیں گے، یہ سورج نمودار ہوگا، یہ صبح آئے گی۔ میرا ماں جایا یکو تنہا مقتل میں کھڑا ہوا پکار رہا ہوگا، اے میرے شیرو آؤ، آ کے اپنے آقا کو سوار کرو۔ اجرکم اللہ،
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی، شب عاشور آئی، امام نے خیموں کا معائنہ کرنا شروع کیا، امام نے خیموں کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ ایک ایک بی بی کے خیمے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں ام لیلہ ہے جو اپنے لال کی زلفوں کو سنوار رہی ہے، اپنے لال کی زلفوں کو سنوار رہی ہے، اکبر کو پیار کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے اے میرے لال اکبر، ارے میں سیدزادی نہیں ہوں، میرے لال قیامت میں مجھے صحرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میرے لال اس سے پہلے کہ تمہارے بابا پہ کوئی آ جائے اپنی جان کو بابا پہ قربان کر دینا۔ بس عزیزو سنو، ادھر شب عاشور آئی، شب عاشور روز کا مؤذن حجاج ابن مسروق تھا۔ جب سے امام مدینے سے نکلے تھے آذان امام کا ایک صحابی حجاج ابن مسروق دیا کرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے اب جو آذان صبح کا وقت آیا، صبح عاشور نمودار ہوئی، میرے مولا نے اکبر کو پکارا، میرے لال اکبر، میرے لال اکبر آؤ اور آ کر کے آذان کہو۔ شاید نہیں، میرا مولا ہم شبیہ رسول سے اس لیے آذان دلا رہا ہے کہ صبح میں آذان کے وقت اگر کسی میرے چاہنے والے کی آنکھ کھل جائے تو وہ سمجھ لے کہ یہ شبیہ رسول بلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر آئے، گلدستہ آذان پہ گئے، آذان دینا شروع کی، آذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، خیموں میں بیویوں میں وہ بکا گئے، آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضا، ارے جلدی سے جا کے میرے ماں جائے سے کہہ دے کہ اکبر سے کہو بآوازیں بلند آواز دے۔ اجرکم اللہ، اکبر سے کہو بآوازیں بلند آذان دے۔ ایک مرتبہ فضا آئی، امام کو زینب کا پیغام دیا۔ امام نے کہا میرے لال اکبر، ارے تمہاری ماں تمہاری آذان سننا چاہتی ہے، تمہاری پھوپھیاں تمہاری آذان سننا چاہتی ہے، تمہاری بہنیں تمہاری آذان سننا چاہتی ہے، میرے لال بآواز بلند آذان کہو۔ اکبر نے کہا بابا، خیموں میں آپ کی بہنیں میری آذان سننا چاہتی ہیں، اے بابا اجرکم اللہ، اے بابا میرے گلے کو اتنی طاقت عطا کر دو کہ خیموں میں آپ کی بہنیں سنیں اور مدینے میں میری بہن سورا۔ اجرکم اللہ، مدینے میں میری بہن سورا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ ایک مرتبہ امام نے تمام زمینوں کو حکم دیا پست ہو جاؤ، زمین کربلا زمین مدینہ بلند ہوئی۔ ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر فاطمہ صغریٰ دوڑی ہوئی ام سلمہ کے قریب آئی، نانی ارے آؤ میرا بھائی آ گیا، نانی میرا بھائی آ گیا، نانی اکبر آ گئے۔ ام سلمہ نے کہا صغریٰ ارے اکبر یہاں نہیں ہے، اکبر بہت دور ہے، نانی میرے بھائی کی آذان کی آواز آ رہی ہے، ہائے صغریٰ۔ اجرکم اللہ، صبح نمودار ہوئی،
مقتل لاشوں سے سجنے لگا۔ اصحاب باوفا نہ رہے، حبیب نہ رہے، مسلم ابن اوسجا نہ رہے، سعید ابن عبداللہ نہ رہے، جون نہ رہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ عزیز و اقارب کی باری آئی۔ بنی ہاشم آگے بڑھ کر کے اجازت مانگنے لگے، مقتل میں جانے لگے۔ جب بھی جناب علی اکبر آتے، بابا اب اسے اپنے بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت دے دو، مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ میرا مولا گلے سے لگا لیتا اور لگانے کے بعد رخساروں پہ بوسے دیتے، پیشانی کو چومتے، بس ایک جملہ کہتے، میرے لال تو میرے لالا کی شبیہ ہے۔ اے میرے لال اکبر، جب میری تمنا ہوتی ہے کہ نانا کی زیارت کروں تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میرے لال تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب کوئی باقی نہ رہا، جب کوئی باقی نہ رہا، قاسم کا پامال شدہ لاشا خیموں میں آ گیا، آن محمد کے لاشیں اٹھا لائے، تمام چاہنے والوں کے لاشیں اٹھا لیے۔ اب جب کوئی نہ رہا، ایک مرتبہ پھر علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہا بابا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے چاروں طرف دیکھا، ارے اب تو کوئی موجود نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ اکبر سے کہا اچھا میرے لال تم جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے اس ماں سے اجازت لے آؤ جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے، جاؤ اس پھوپھی سے اجازت لے آؤ جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ علی اکبر سر کو جھکائے ہوئے بیبیوں کے خیمے میں آئے۔ جناب زینب نے دیکھا، ارے آج اکبر کو کیا ہو گیا، سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ پوچھا میرے لال کیا کوئی بات ہے جو کہنا چاہتے ہو؟ اجرکم اللہ، کیا کوئی بات ہے جو کہنا چاہتے ہو؟ کیا کچھ طلب ہے جو مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا نہیں اماں، نہیں پھوپھی اماں ایسا نہیں ہے۔ کہا میرے لال پھر سر جھکائے کیوں کھڑے ہو؟ اب رن کی اجازت تو لیتے نہیں بنتا، کیسے پھوپھی سے کہے ہم مرنے جانا چاہتے ہیں؟ وہ ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں بابا یک کو تنہا رہ گئے۔ اجرکم اللہ، بابا یک کو تنہا رہ گئے۔ زینب سمجھ گئی، اے میرے لال کہو نا کہ تم بھی مقتل کے لیے جانا چاہتے ہو۔ میرے لال کیا زینب نے اسی لیے پالا تھا جب 18 سال کے ہو جاؤ تو سہرے کے بجائے تمہیں خون میں لہو لہاد دیکھے۔ علی اکبر نے دیکھا کہ پھوپھی اماں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا اچھا پھوپھی ایک بات بتاؤ، اے پھوپھی اماں ایک بات بتاؤ کہ اگر روز محشر میری دادی نے پوچھ لیا، اگر روز محشر میری دادی نے پوچھ لیا اے زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا حسین، تو کیا جواب دو گی؟ زینب نے سر جھکا لیا، میرے لال اکبر ارے حسین پہ میں سب کچھ قربان کر دوں گی، میرے لال خدا حافظ۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے بیویوں کو بلایا، جناب زینب نے بیویوں کو بلایا، بیویوں نے حلقہ بنا لیا۔ اچھا میرے لال جانا ہی چاہتے ہو تو ان بیویوں کے درمیان سے گزر جاؤ، ان بیویوں کو رخصت کرو، ان بیویوں کو الوداع کہہ لو۔ وہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر اب آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی تو سکت نہیں ہے کیونکہ ہر بیوی کی آنکھیں کچھ سوال کر رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ سر کو جھکایا، ایک ایک بیوی کے قریب سے گزرتے جاتے ہیں، اچھا مادر گرامی میرا سلام، مادر گرامی میرا سلام، پھوپھی ام کلثوم میرا سلام، اے ماں رباب میرا سلام،
ایک ایک کو سلام کرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دور سے کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جناب علی اکبر خیمے سے باہر نہیں آ پا رہے تھے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور کبھی گر جاتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا اور کبھی گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کسی سے پوچھا کہ اکبر کو نکلنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ پتا چلا کہ جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی کوئی بیوی آ کر کے روک لیتی ہے۔ اے میرے لال اکبر، ارے اب عباس موجود نہیں ہے، حسین کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ بیویوں کو کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر بیوی اکبر کو روک لیتی ہے۔ حمید ابن مسلم نے مقتل میں ایک اور جملہ کہا، لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا آخر میں کہ جیسے کسی نے اکبر کا دامن تھام لیا، جیسے کسی نے علی اکبر کا دامن پکڑ لیا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ عزادارو، اگر ام کلثوم روکیں گی تو کہاں سے پکڑیں گی اکبر کو؟ اکبر کو کہاں سے روکیں گی؟ بازو پکڑیں گی نا۔ اگر جناب زینب روکنا چاہیں گی تو اکبر کو کہاں سے پکڑیں گی؟ بازو پکڑیں گی نا۔ ارے یہ کون ہے کہ جس کا ہاتھ اکبر کے بازوؤں تک نہیں جاتا، دامن پکڑ لیتی؟ اے بھیا، اے بھیا اکبر، اب چچا عباس نہ رہے، قاسم نہیں ہے، اون محمد نہیں، اے بھیا میرا بابا یکو تنہا رہ جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیسے علی اکبر نے بیویوں کو الوداع کہا، کیسے علی اکبر رخصت ہوئے۔ بس حمید ابن مسلم کا جملہ یہ ہے کہ جب اکبر خیمے سے باہر آئے نا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی گھرے بھرے گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ نکلتا ہے۔ یہ وہ واحد شہید ہے کربلا کا جس کی زندگی میں ایسے ماتم ہو رہا تھا جیسے جنازے پہ ماتم ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بیویوں نے الوداع کہا۔ میرا یہ چھوٹا آقا ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، خیمے سے باہر آئے، امام حسین نے اپنے لال کو سجایا اور ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کیا۔ گھوڑے پہ سوار کرنے کے بعد کہا اچھا میرے لال خدا حافظ، اچھا میرے لال خدا حافظ۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑا لے کر کے آگے بڑھے، مقتل کی طرف چلنے لگے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھاتے جاتے ہیں، امام نے رخصت تو کر دیا لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے نہ رہ سکے۔ امام نے رخصت تو کر دیا لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے نہ رہ سکے۔ جیسے جیسے گھوڑا آگے بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی جاتی، ویسے ویسے ضعیف باپ اکبر کے پیچھے پیچھے گرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے آ رہا، اب جو مڑ کے دیکھا قیامت آ گئی۔ کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے جو میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، اپنے بابا کو سنبھالا، امام کو سنبھالا۔ اے بابا آپ تو ہمیں مرنے کی اجازت دے چکے تھے، بابا آپ تو ہمیں رن میں جانے کی اجازت دے چکے تھے، اب یہ ہمارے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آپ کیوں آ رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہاں سب صاحبان اولاد ہیں، سب صاحبان اولاد ہیں۔ بچوں میرے مولا نے کہا صاحبان اولاد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے، کیا کہا میرے مولا نے اکبر سے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے سینے سے لگا لیا، رخساروں کے بوسے دینے لگے، پیشانی کو چومنے لگے اور ایک جملہ کہا، میرے لال اکبر
میرے لال اکبر، کاش تمہارے جیسا بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی رضا مانگ رہا تو پتا چلتا کہ جب ضعیف باپ سے کوئی جوان مرنے کی رضا مانگ تو باپ کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے۔ اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو، جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا بس اب آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے اور آپ میرے گھوڑے کے پیچھے نہ آئیے بابا، میرے گھوڑے کے پیچھے نہ آئیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا میرے لال گھوڑے پہ سوار ہو۔ ایک مرتبہ پھر سوار کیا، سوار کرنے کے بعد کہا میرے لال جاؤ، خدا حافظ، لیکن میرے لال اتنا خیال رکھنا جب تک تمہارا میرا سامنا رہے، جب تک تمہارا اور میرا سامنا رہے اپنے اس ضعیف باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ میرے لال جب تم دیکھو گے تو باپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ لو عزادارو، اکبر مقتل میں آئے، جہاد کرنا شروع کیا۔ وہ جہاد کیا کہ علی کی جنگ یاد دلا دی، وہ جہاد کیا کہ جعفر طیار کی شجاعت یاد دلا دی۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ ایک بہت ہی بڑا پہلوان حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ امام حسین وہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جیسے یہ پہلوان آیا وہ میرا مولا خیمے کے دروازے پہ واپس آ گئے، خیمے کی طرف واپس آئے اور ایک مرتبہ فرمایا ہے ام لیلا، ارے تمہارا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تمہارا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے ام لیلا، اکبر کے مقابلے میں ایک پہلوان آیا ہے جو بڑا نامی گرامی ہے۔ اے ام لیلا، میں نے نانا کو فرماتے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اے ام لیلا دعا کرو تمہارا لال اکبر اس پر فتح یاب ہو جائے۔ ام لیلا خیمے میں آئی، مصلی بچھا دیا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے معبود، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ اکبر نے اسے واصل جہنم کیا۔ تاریخ کہتی ہے یہ پہلا شہید ہے، کربلا کے پہلے مجاہد ہیں جناب علی اکبر کہ ایک بار جہاد کر کے واپس آئے۔ پہلے مجاہد ہیں کربلا کے، پہلے شہید ہیں کہ ایک مرتبہ جہاد کیا اور جہاد کر کے واپس آئے۔ اب جو واپس آئے تو پیاس کا عالم یہ تھا، تاریخ کہتی پیاس کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام کے قریب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے بابا اگر آج آپ کے لال اکبر کو چند قطرہ آب مل جاتے، بابا پیاس کلیجہ کاٹے ڈال رہی ہے، اگر چند قطرہ آب مل جاتے تو میں اس فوج جدید کو بتاتا کہ حیدر کرار کے پوتے کیسے جنگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا امام خدا نہ کرے کوئی جوان بیٹا باپ سے کچھ طلب کرے اور باپ وہ دے نہ سکے، مجھے نہیں معلوم میرے مولا کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ بھئی یہی کہا ہوگا نا میرے لال تم تو جانتے ہو خیموں میں اصغر پیاسا، میرے لال تمہیں تو پتا ہے سکینہ پیاسی ہے، میں کہاں سے پانی کا انتظام کروں؟ تاریخ کہتی قریب بلایا، اچھا میرے لال شاید تمہیں کچھ تسلی ہو جائے، لاؤ اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ اکبر نے اپنا منہ کھولا، امام نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی۔ اے میرے لال شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے، بس جیسے ہی اکبر نے زبان ڈالی تیزی سے زبان کھینچ لی۔ اے بابا، ارے آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ ہے، بابا معاف کرنا، اجرکم اللہ۔ وہ ایک مرتبہ پھر علی اکبر کو امام نے گھوڑے پہ سوار کیا،
میرے لال جاؤ خدا حافظ، میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ میرے لال تمہارے دادا کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں، میرے لال کوثر پہ تمہارے دادا تمہارے پیاس بجھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، پھر مقتل میں آئے۔ 2-4 افراد جو بھی تاریخ نے لکھا کہ جو ایک اور ایک کا مقابلہ ہوا، اس میں سب کو واصل جہنم کر دیا، اور جب ان کو واصل جہنم کر دیا تو پسر سعد نے کہا یہ عباس کا بھتیجا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ خاندان اہل بیت کا بہادر ہے، اسے ایک اور ایک کے مقابلے میں نہیں مارا جا سکتا۔ ساری فوج مل کر کے حملہ کرے، ساری فوج مل کر کے حملہ کرے۔ اب کیا تھا؟ حسین کا یہ لاڈلا شام کے بادلوں میں چھپ گیا، چاروں طرف سے فوج یزیدی حملہ کر رہی ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر پھینک رہا ہے۔ اسی عالم میں جب اکبر زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، وہ ایک مرتبہ زمین کی طرف چلے، کوئی شقی آگے بڑھا، اس نے نیزہ مارا، وہ یہ نیزہ سینے میں لگا، نیزے کا لگنا تھا، اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، جیسے ہی زمین پہ آنے لگے، اجرکم اللہ، جیسے ہی زمین پہ آنے لگے، اکبر کے ذہن میں یہ خیال آیا میرا باپ ضعیف ہے، 70 جنازے اٹھا چکا ہے، میرا بابا لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، کیسے میرے جوان کی لاش کو اٹھائیں گے؟ تاریخ کہتی ہے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے میرے گھوڑے، ارے مجھے خیموں تک پہنچا دے، میرے بابا سے میرا لاشا نہ اٹھ سکے گا۔ اب کیا تھا؟ گھوڑا خیمے کی طرف چلا، فوج یزید نے گھوڑے کا حصار کر لیا، اکبر کے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں تھے، تلواریں چلنے لگی، نیزے برسنے لگے، زندگی میں اکبر کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ آواز دی یا بتا علیک منی السلام، بابا ہمارا سلام قبول کیجئے، اجرکم اللہ، بابا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے، اس سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے۔ میرے شہزادے نے اس انداز میں سلام کیا، بابا میں آپ کو مدد کے لیے نہیں بلا رہا، بابا میں آپ کو مدد کے لیے نہیں بلا رہا، بس اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ ایک مرتبہ میرا مولا جو غلام جون کے لاشے پہ گیا ہو، کیسے ممکن تھا کہ ہم شبیہ رسول کی آواز پہ لبیک نہ کہتے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، اے میرے لال اکبر، تمہاری مرنے کے بعد اس دنیا پہ افسوس ہے، اب حسین زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ کہتے جاتے ہیں اینا اینا علی، اینا اینا علی، اینا اینا علی، میں کہوں گا مولا آپ علی اکبر کو بلا رہے ہو یا نجف میں سونے والے علی کو آواز دے رہے؟ فرماتے میرے لال آواز دو، تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا، شاید تمہاری آواز کے ذریعے، شاید تمہاری آواز کے ذریعے تمہارا بابا تم تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ امام گرتے پڑتے، تاریخ نے لکھا کہ جتنا فاصلہ اکبر اور امام میں تھا اس فاصلے کو 70 مرتبہ گر کر کے حسین نے طے کیا۔ اب جو اکبر کے قریب پہنچے، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے جوان بیٹے کا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اکبر اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر کے قریب بیٹھ گئے، میرے لال کوئی تمنا ہے، میرے لال کوئی تمنا ہے
کوئی خواہش ہے جس کو تمہارا باپ پوری کر سکے؟ ایک مرتبہ اکبر نے کہا نہیں بابا، کوئی تمنا نہیں ہے، ابھی اکبر میں زندگی باقی تھی۔ وہ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا میرے لال ایک کام کرو، یہ دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو، لاؤ دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں ایک بار خیموں تک پہنچا دوں، تاکہ تمہاری بہنیں دیکھ لیں، تم سے گفتگو کر لیں، تمہاری پھوپھیاں تم سے گفتگو کر لیں، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے میرے لال۔ آؤ میرے اپنے ہاتھوں کو میرے گردن میں حمائل کر لو۔ بطاری کہتی ہے ایک ہاتھ تو اٹھا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہ ہٹ سکا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہ ہٹ سکا۔ میرے مولا نے دیکھا ارے ایک ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھتا، پھر زمین پہ رکھ دیا، بیٹھ گئے۔ میرے لال کے سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ اکبر نہیں چاہتے کہ بابا کو پتا چلے، ارے بابا کا کیا عالم ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ فرماتے نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے جو ہاتھ ہٹایا، امام نے ہاتھ ہٹایا، ہاتھ کا ہٹنا تھا، حسین پہ قیامت گزر گئی۔ ارے اکبر کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل، واہ مصیبتا، میرا مولا سرو سینہ پیٹنے لگا۔ ایک مرتبہ آستین کو الٹا، ایک گھٹنا زمین کربلا پہ ٹیکا، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے علی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد نجف کا رخ کیا، آواز دی بابا مدد کو آؤ۔ حسین جوان کے سینے سے برچھی نکال، برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکالا۔ چلو عزادارو، حسین سے لاشا نہیں اٹھتا، لاشا آ رہا ہے، جنازے کو کاندھا دو، یا واہ محمدہ، واہ مصیبت، جنازہ آ گیا، عزادارو اکبر کا لاشا اٹھا۔